کروٹن کی متعلق پہلے میں آپ کو عمومی بتا دوں کہ موٹی موٹی بیماریوں میں جس میں کروٹن کی طرف دھیان جانا چاہیے، خلاصتاً یہ ہیں وہ بیماریاں خلاصتاً یہ ہیں کہ سب سے پہلے ایگزیما جس کی شکل رسٹاکس سے ملتی جلتی ہو، چھالے دار پانی دار ایگزیما، رسٹاکس کی طرح بہت بڑا بڑا تو نہیں، لیکن جو ایناکارڈیم کا ایگزیما ہے اس سے بڑے چھالے اور پانی دار اور خارش کے ساتھ جلن اور پھر دوبارہ اس جگہ کا بھر جانا۔ کروٹن اور رسٹاکس میں ایک فرق ضروری ہے۔ رسٹاکس میں جہاں بھی ایگزیما ایک جگہ چھوڑے وہاں جلد صحت مند آتی ہے اور دوبارہ پھر اس پہ چھالے نہیں پڑتے۔ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ ایگزیما ہو جائے، لیکن کروٹن میں اسی جگہ جہاں جلد صحت یاب ہو چکی ہو پھر دوبارہ چھالے ابھر آتے ہیں۔ یہ کروٹن کی خاص علامت ہے۔ یہ زیادہ ضدی اور زیادہ ٹینیشس یعنی چمٹ جانے والی مرض ہے جس میں کروٹن کام آتی ہے۔ رسٹاکس اور کروٹن میں انتڑیوں پر اثر بھی مشترک ہے۔ کروٹن بھی انتڑیوں کی بیماری میں جو پرانک پیچس، خاص طور پر کرونک اسہال، بہت مفید ہے، مگر اس کے اسہال کی بھی ایک پہچان ہے جو اس کو رسٹاکس یا دوسرے اسہال والی دوائیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کے اسہال جب بھی آئیں ایک دم اتنے زور سے سپرٹ ہوتی ہے کہ اسے بطخ کی بیٹ سے مثال دیتے ہیں کہ وہ ایک دم سپرٹ کرتی ہے، کتنی بڑی بیٹ ہو وہ زیادہ وقت نہیں لگاتی، باقی سب جانور کچھ نہ کچھ وقت لیتے ہیں، لیکن بطخ یوں سپرٹ اور ایک دم بیٹ سے جگہ بھر جائے گی۔ تو یہ کروٹن کا حال ہے۔ کروٹن کا بچہ بھی اسی طرح کرتا ہے، خاص طور پر اگر بچے کو دودھ پیتے میں اسہال کی ٹینڈنسی ہو، ادھر دودھ سے منہ لگایا اور ایک دم اس کو کھل کے دستہ جائیں تو کروٹن ضروری ہے اس کے لیے۔ کروٹن میں دوسری بات یہ پائی جاتی اسی تعلق میں کہ کھانا کھاتے ہی اگر اسہال کی حاجت ہو تو کروٹن دوا ہے۔ ارجنٹم نائٹریکن میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، بعض اور دواؤں میں بھی، لیکن اگر یہ علامت ہو کہ سپرٹ ہے بہت بڑا اور اچانک اسہال آئے اور فارغ ہو گیا آدمی، اس میں کروٹن ہی اس کی اصل دوا بنتی ہے۔ کروٹن ایک جلد کے لیے، ایک اندرونی طور پر اسہال کے لیے۔ کروٹن کی متلی ایپیکاک کی طرح کی ہے۔ ایپیکاک میں متلی ہے لیکن الٹی نہیں ہوتی پوری طرح، دل کچا رہتا ہے اور کچا ہی رہتا ہے، الٹی سے جو تھوڑا سا سکون ملتا ہے اس سے بھی انسان محروم رہتا ہے۔ اس لیے سفر کی دواؤں میں ایپیکاک ہم اس لیے ملاتے ہیں کہ الٹی متلی شروع ہی نہ ہو، ورنہ وہ متلی جو الٹی پر منتج ہو اور بار بار ہو اس کی ایپیکاک دوا نہیں ہے۔ کروٹن کا بھی یہی حال ہے، دل متلاتا ہے لیکن الٹی نہیں آتی، اور مگر اس کا اور ایپیکاک کا فرق یہ ہے کہ الٹی نہیں آتی مگر اسہال ہو جاتے ہیں، دل کچا اور اسہال اسی طرح سپرٹ والے۔ یہ اگر ہو تو بالکل واضح نشان ہے کروٹن کا، اس میں آپ کو اللہ کے فضل سے کروٹن ناکام نہیں کرے گا۔ اس میں بھی کروٹلس کی طرح پیٹ میں ہوائیں بہت، گرگلنگ بہت، لیکن اس میں زیادہ دکھن ہوتی ہے۔ کروٹلس میں اندر سے گلا ہوا سارا جسم، اور اس میں ٹچ سے دکھن اتنی نہیں ہوتی جتنا ریلیف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوا کا پاکٹ وہاں سے منتقل ہو کر کسی اور طرف چلتی ہے، تو گرگلنگ کی آواز آ رہی ہے، ہوا جو ٹریول کر رہی ہے۔ تو یہ اس کی کروٹن کی پہچان ہے۔